السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں آپ سب کا بھائی اظہر خان آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور وضو میں کس طریقے سے لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی ہے اور غلط وضو کس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ آئیے اس کا پریکٹیکل طریقہ جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کا صحیح طریقہ، نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اسلامی جو احکامات ہیں ہم لوگ اسے بڑے ہلکے میں لیتے، بڑے لائٹ لیتے ہیں۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں وضو کا طریقہ بہت آسان ہے، منہ میں پانی ڈالیے، کلی کیجیے، ختم ہو اس طرح۔ حالانکہ وضو ایک اہم عبادت ہے اور ہر نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر وضو کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وضو کے جو ارکان ہیں ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو اس کے تعلق سے بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وضو کیا تھا اس نے، اور اس کے پیر کے جو پچھلی جو بڈلی تھی وہ بھیگی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل ہے جہنم کے ایک وادی کا نام ویل ہے، اور اس کا ایک دوسرا معنی خرابی ہے، جو پیر کا پچھلا حصہ جو نہیں بھیگا ہے وہ نہ بھیگنے کی وجہ سے اس پر جہنم کا عذاب ہے۔ وضو کے تعلق سے قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کہنی سمیت، اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھو الی الکعبین، ٹخنے سمیت۔ یہ وضو کی آیت ہے جو قرآن مجید میں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے اندر جو فرض ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کا طریقہ بیان کیا وہ سنتوں کے ساتھ ہے، جیسے نماز میں کچھ چیزیں فرض ہے، کچھ چیز سنتیں ہیں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا اس کا طریقہ میں آپ کے سامنے پریکٹیکل طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ وضو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر عمل کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ وضو کی نیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ آپ آئے اور نل کی ٹوٹی کھولی اور وضو کر لیا اور آپ کے دل میں یہ تھا ہی نہیں، اور بعد میں آپ نے یہ نیت کر لیا کہ ہاں چلو میرا وضو ہو گیا، میں تو ہاتھ پیر دھو رہا تھا اور وضو کے سارے اعمال مکمل ہو گئے اس لیے وضو ہو گیا۔ تو آپ وضو کی نیت سے جو ہے آپ کے دل میں ارادہ ہوگا کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، آپ کے دل میں ارادے کے بعد آپ جو ہے وضو کرنے کے لیے بیٹھیں گے، جو وضو سے پہلے بسم اللہ کریں گے۔ بسم اللہ کہنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو کہنیوں سمیت ایک بار دھونا واجب ہے، اور دوسرے اور تیسرے بار دھونا جو ہے سنت ہے۔ پہلی بار واجب ہے، دوسرے اور تیسرے بار دھونا سنت ہے۔ پہلے آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھوئیں گے کہنیوں سمیت، اس کے بعد جو ہے آپ منہ میں پانی ڈالنے کے لیے پانی لیں گے اپنے دائیں ہاتھ سے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کلی اور ناک میں پانی ایک ساتھ چڑھائیں۔ آپ جو ہے کلی کے لیے پانی لے رہے ہیں، منہ میں ڈالیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ناک میں پانی چڑھائیں، اور اس کے بعد جو ہے بائیں ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کریں۔ کلی کرتے ہوئے آپ کو غرغرہ کرنا ضروری ہے، اس طرح منہ میں پانی لیں اور پوری طرح اسے جو ہے گول گول گھمائیں، اور گھمانے کے بعد آپ جو ہے کلی کر دیں۔ یہ ایک بار کرنا واجب ہے، دوسری اور تیسری بار کرنا سنت ہے۔ یہ سارے جو ہے اعمال میں ایک بار واجب ہے۔ تو آپ نے کلی کیا اور ناک میں پانی ایک ساتھ چڑھائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو پہلے کلی کر سکتے ہیں 3 بار یا 1 بار، پھر اس کے بعد جو ہے دوسری بار جو ہے آپ ناک میں پانی چڑھا سکتے ہیں، الگ الگ بھی اور ایک ساتھ بھی، لیکن ایک ساتھ کرنا یہ زیادہ جو ہے راجح ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ جب آپ نے کلی کر لی، کلی کرنے کے بعد آپ جو اپنے ہتھیلی میں پانی لیں گے، پانی لینے کے بعد آپ جو اپنے چہرے کو دھوئیں گے، جہاں سے آپ کا بال شروع ہوتا ہے وہ پورا چہرے میں داخل ہے، یہ پورا چہرہ، یہاں تک کہ اگر آپ کے بڑی داڑھی ہے تو خلال کریں گے، چھوٹی داڑھی تو مکمل اسے دھو لینا ضروری ہے، خلال کرنا ہے۔ پورے جو ہے چہرے کو 1 بار یا 3 بار آپ دھوئیں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اپنے دائیں ہاتھ کو کہنیوں سمیت یہاں تک، جو مرفق جسے کہا جاتا ہے یہاں تک، یہ بھی شامل ہے، اسے بھی دھونا ضروری ہے۔ آپ 3 بار جو ہے دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ انگلیوں کے پور کے درمیان میں خلال کرنا ہے، اسے کہتے ہیں خلال کرنا، تاکہ یہ اس درمیان جہاں پانی نہیں پہنچ رہا ہے وہاں پر بھی مکمل پانی پہنچ جائے۔ 3 بار آپ نے کیا یا 1 بار کیا، اس کے بعد آپ بائیں ہاتھ کی طرف آئیں گے، بائیں ہاتھ کو بھی آپ 3 بار کہنیوں سمیت دھوئیں گے، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ انگلیوں کے پور کے درمیان خلال کریں گے۔ اس کے کرنے کے بعد آپ جو ہے مسح کریں گے۔ مسح جو ہے ایک ہی بار واجب ہے، دوسری اور تیسری بار کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے
کہ مسا ایک ہی بار کرنا واجب ہے، دوسری اور تیسری بار کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے 3 سے زائد بار وضو کے اعضاء کو دھونا جائز نہیں ہے، 3 سے زائد بار وضو کے اعضاء کو دھونا جائز نہیں ہے۔ مسا کیسے کریں گے؟ آپ جو ہے پانی سے اپنے ہاتھوں کو تر کر لیں گے، پانی لینا ضروری، پانی سے آپ کے ہاتھ بھیگے ہوئے ہوں، اور آپ مسا کریں گے جہاں سے آپ کا بال شروع ہو رہا ہے، یہاں سے آپ مسا کریں گے اور یہ آپ پیچھے لے کر جائیں گے گدی تک جہاں آپ کا بال ختم ہو رہا ہے، اور پھر ایسے ہی واپس لائیں گے آپ۔ یہ ایک بار کا مسا ہو گیا، ایک ہی بار کرنا واجب ہے، دوسری اور تیسری بار کرنا جائز نہیں۔ مسا کر لیا آپ نے، پھر آپ اگر چاہتے ہیں تو الگ سے پانی لیں کانوں میں مسا کرنے کے لیے، یا اسی پانی سے اپنے کان کے اندرونی حصے کو، جو شہادت کی انگلی ہے اسی اندرونی حصے سے کان کے پورے اندرونی حصے کو آپ اس طرح گھمائیں گے، اور جو آپ کا انگوٹھا ہے وہ کان کے پیچھے حصے کو ٹچ کرے گا، مس کرے گا انگوٹھا، اور یہ انگلی آپ کے کان کے اندرونی حصے کو مکمل گھمائیں گے۔ یہ ہو گیا آپ کا کان کا مسا۔ اس کے بعد آپ اپنے دائنے پیر کو دھوئیں گے، آپ کا جو اینکل ہے اس کے سمیت، اور اسی کے تعلق سے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس کو دھوتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا پورا پیر بھیگ جائے، پانی وہاں تک پہنچ جائے۔ انگلیوں کے درمیان خلال کریں گے تاکہ آپ کی انگلیوں کے درمیان جو پور کی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے۔ ایک بار کم از کم، زیادہ سے زیادہ 3 بار، پھر آپ بائیں پیر کو دھوئیں گے، ایک بار کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 3 بار۔ اس کے دھونے کے بعد آپ کا وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو وضو کی جو دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ کا وضو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وضو کا صحیح طریقہ ہے۔ اب اس میں لوگوں نے اپنے جو ہے لحاظ سے وضو کی سنتوں میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے، جن میں سب سے مشہور چیز جس کا اضافہ کیا ہو گردن کے مسح کا ہے، گردن کے مسح کا، جبکہ گردن کا مسح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا جو سب سے اہم اضافہ جو وضو کے تعلق سے کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہر عضو کو دھوتے وقت ایک مخصوص قسم میں دعائیں کی جا رہی ہے، ہر عضو کو دھوتے وقت ایک مخصوص قسم میں دعا کرتے ہیں۔ یا اسی طرح وضو سے پہلے کی جو دعا ہے بسم اللہ، بہت سارے لوگ اس میں بھی بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام یا اس قسم کے جو مختلف جو ہے دعائیں اپنی جانب سے وضع کی ہیں، جو کہ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لہٰذا ایسی دعاؤں سے بچنا چاہیے جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ، یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر کوئی مسح کر لے تو اس میں غلطی کیا ہے، پہلی چیز۔ دوسرا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم وضو کر رہے ہیں، ایک بار ہوا یا 2 بار ہوا بھول جاتے ہیں، تو جب کیا کریں؟ اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ 15 منٹ 20 منٹ بیٹھ کر وضو کرتے ہیں، آرام سے بالکل اس طرف کرتے ہیں، چہرے کو بھگاتے ہیں پورا، تو بہت دیر تک شک و شبہات کا شکار ہو کر جو ہے بھول جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ دریافتی کی تو پتہ چلا کہ میں بھول گیا، ایک بار ہوا کہ 3 بار ہوا تو پھر سے کر رہا ہے، پھر بھول گیا پھر 3 بار الگ کر رہا ہے، تو اس میں کیا کریں؟ ایک بڑا پیارا اصول ہے طہارت کے تعلق سے، یہ اصول آپ کے لیے ایک تھم رول ہے کہ لا تزول الطہارۃ بالشک، شک کے ذریعے آپ کی طہارت باطل نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جو قاعدہ بنایا گیا ہے، قاعدہ فقہاء نے ایسے نہیں بنا لیا کہ ان کے دل میں آیا انہوں نے جو ہے 2-4 ورڈ کو جو ہے جمع کیا اور قاعدہ بنا لیا۔ یہ جو قاعدہ جو بنایا بڑا پیارا قاعدہ ہے کہ شک سے طہارت ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس حدیث کو سامنے رکھا ہے جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب نماز میں کوئی شخص ہو اور اسے یہ گمان ہو کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، تو وہ جب تک اس کی بدبو کو محسوس نہ کرے یا وہ آواز نہ سن لے، وہ یہ فیصلہ نہ کرے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ اسے صرف شک ہوا ہے، تو شک کی بنیاد پر وہ نماز کو چھوڑے گا نہیں کہ اس کی جو ہے طہارت چھوٹ گئی ہے۔ یعنی اس کے علاوہ بھی ہر عبادت کو شک کی بنا پر نہیں کیا جا سکتا، یقین میں پہلے بدلنا ہے۔ یقین میں، یعنی جیسے نماز میں جب ہم بھول جاتے ہیں، دوسری رکعت ہے تیسری رکعت ہے، ہم کو پہلے یقین میں بدلنا ہے کہ دوسری ہے، اس کے بعد سے سارا کچھ جو ہے پھر ترتیب میں پڑھ لینا۔ اگر ہم ہمیشہ شک میں ہی رہیں گے تو پھر پوری نماز صرف شک میں ہی چلے جائے گی۔ اسی لیے جو قاعدہ میں نے بتایا کہ فقہاء نے جو قاعدہ بنایا بڑا پیارا قاعدہ ہے کہ طہارت شک سے زائل نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کو بار بار شک ہو رہا، وسوسہ ہو رہا ہے، اور یہ شیطان کی جانب سے ہے، انسان کو شیطان جو ہے پریشان کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس طرح وسوسے میں مبتلا کر دے، ایک بار دھویا کہ 2 بار دھویا کہ 3 بار دھویا، اور وہ بہت سارے وسوسے میں مبتلا لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ
5-5 منٹ 10-10 منٹ وضو کیے جاتے ہیں اور بار بار دھو رہے پریشان ہیں اور جو ہے انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ان کی جو ہے طہارت مکمل ہوئی نہیں، تو یہ قاعدہ اگر آپ جو ہے مد نظر رکھیں گے، اس قاعدے کے ذریعے ان وسوسے میں مبتلا لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ طہارت اتنی مضبوط ہے کہ شک سے وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے منہ پر تھپڑ مارا ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اور شیطان ان کی نماز میں خلل ڈالنا چاہتا ہے، ارے شاید ہوا خارج ہو گئی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک جو ہے اس کی بو محسوس نہ ہو یا آواز نہ آئے، وہ اس یقین پر رہے کہ اس کی ہوا خارج نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ وسوسہ شیطان کی جانب سے ڈالا جاتا ہے۔ اس وسوسے کو دور کرنے کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں فقہاء نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے، اور یہ قاعدہ شیطان کے وسوسے کو بالکلیہ ختم کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لیے ہمارے اس پروگرام کے لیے۔ ناظرین، امید ہے انشاءاللہ تعالی ہماری ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، جب تک کہ اپنا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔